بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے عروج اور زوال کی جو ہے وہ داستان جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے وہ بیان کریں گے۔ جب بھٹو صاحب کو ضیاء الحق کا مارشل آیا، پھانسی لگا دی گئی، تو پیپلز پارٹی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جنگ اس وقت اسی طرح چل رہی تھی جس طرح اس وقت تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دیکھنے میں آ رہی ہے۔ لیکن وہ کیونکہ آج کل کے نوجوان لڑکوں کو یہ پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخت دور جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ تحریک انصاف کے خلاف ہے، لیکن ان کو ماضی کا شاید وہ اس وقت وہ بہت سارے تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ اس سے بھی سخت دور تھا، کیونکہ ان کا ایک بہت پاپولر لیڈر جس کو پھانسی لگا دی گئی تھی۔ جس طرح مثال اللہ نہ کرے جس طرح آج اسٹیبلشمنٹ اگر خان صاحب کو پھانسی لگا دیتی ہے کسی جھوٹے مقدمے میں، تو پھر کیا کیفیت ہوگی ملک کی اور آپ کی جو سیاسی ورکر ہیں۔ تو یہی کیفیت اس وقت پیپلز پارٹی کے ورکرز تھی۔ پیپلز پارٹی کا جو ورکرز تھا وہ بہت ہی جذباتی، اور جس کو جیلا کہتے ہیں، وہ جیل کاٹنے والے کو جیلا کہا جاتا تھا۔ تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے ورکروں کو کوڑے بھی پڑے تھے، انہوں نے جیلیں کاٹی، جھوٹے مقدموں میں بہت لمبا عرصہ جیلیں کاٹی، کئی سال جیلیں کاٹی، لوگوں نے خودکشیاں کر لی تھی احتجاجاً۔ یہ لیول تھا ان کے ورکر کی اپنے لیڈر سے وابستگی کا۔ یہ آج جو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہ چوہوں کی طرح چھپ کے بھاگ گئی ہے ساری، کوئی میدان میں نظر نہیں آ رہا، جیلوں کے ڈر سے ہی بھاگے ہوئے ہیں نا یہ، حالانکہ عمران خان صاحب خود اس وقت جیل میں ہیں۔ تو یہ اپنے لیڈر سے اظہار یکجہتی کے لیے بھی ان میں سے کوئی جرت نہیں کر رہا کہ میدان میں ہے، وہ اس چیز کا شیلٹر اور بہانہ کہ جی لیڈرشپ نے کہا کہ چھپ جائیں، تو یہ بزدلی کی ایک علامت ہوتی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ورکر اور ان کی جو لوکل قیادت تھی، یہ خود چلے جاتے تھے جیلوں میں کہ ہمیں جیلوں میں ڈال دو، ہمارا لیڈر جیل میں، جب بھٹو صاحب جیل میں تھے۔ تو یہ ایسوسیشن تھی اپنے پارٹی کے ورکر، پیپلز پارٹی کے ورکر کی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ۔ جب بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دی ضیاء الحق نے، تو اس کے بعد ایک ایسا سخت دور شروع ہوا پیپلز پارٹی پہ کہ بے نظیر کو بھی ملک چھوڑنا پڑا، وہ اسے جلا وطن ہو گئی۔ نصرت بھٹو اس کی والدہ ملک میں رہی، وہ تھوڑا بہت پارٹی کو چلاتی رہی، سخت دور تھا، اس وقت بھی پیپلز پارٹی کا جھنڈا نہیں لہرانے دیتے تھے۔ تو پھر 1985 کے جو الیکشن ہوئے کروائے ضیاء صاحب نے، وہ غیر جماعتی الیکشن تھے، پیپلز پارٹی نے اس میں اپنے بندے کھڑے کیے بغیر نشان کے۔ اسٹیبلشمنٹ نے پھر جنیجو لیگ جو تھی، یہ مسلم لیگ اور کافی دینی جماعتیں جو ہے، یہ لیفٹ رائٹ کی ساری ملا کے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا۔ لیکن ظاہر اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو چاہتی تھی وہ کر لیتی تھی، ہمیشہ ہی ایسا رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنی پارٹی جتوا لی اور جنیجو صاحب وزیر اعظم بن گئے، پھر ان کو بھی اتار دیا گیا۔ پھر یہ نواز شریف ان کا بڑا فیورٹ مورا ثابت ہوا، ضیاء صاحب کا طیارہ کریش ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آ گئی 88 میں، اور ان کا بہت بڑا لاہور میں استقبال ہوا تھا، جس کی آج بھی مثال دی جاتی ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا استقبال تھا کسی بھی لیڈر کا۔ تو پھر سیاست شروع ہو گئی، باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو راستہ دیا الیکشن لڑنے کا۔ تو پیپلز پارٹی نے اپنے نشان سے الیکشن لڑا اور پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی۔ وہ بھی تھوڑی اکثریت سے تھی، زیادہ نہیں، لیکن اس وقت تک انہوں نے ایک 58(2)B کا قانون بنا لیا تھا، ضیاء صاحب نے ترمیم کر کے۔ صدر پاکستان کے پاس پاور زیادہ تھی وزیر اعظم کی نسبت، تو جب صدر چاہتا کرپشن کا الزام یا کوئی بھی الزام لگا کے اسمبلی توڑ سکتا تھا۔ تو اسی طرح پھر زرداری صاحب، بے نظیر صاحبہ کی شادی ہو گئی، بدقسمتی سے پھر زرداری صاحب کے ساتھ ہو گئی۔ تو زرداری صاحب کی کرپشن کی داستانیں اسی دور سے شروع ہو گئی۔ بے نظیر کی پہلی حکومت گرنے کی وجہ بھی زرداری صاحب کی کرپشن ہی بنی۔ اس وقت IPPs جو ہیں پاکستان میں پہلی دفعہ بے نظیر صاحب لے کر آئی تھی،
اور نواز شریف نے ساری سیاست ہی آئی پی پیز کے خلاف کی تھی. اور آج دیکھ لیں آئی پی پیز کے اصل مالک پیچھے سے دیکھ لیں یہ میاں منشا وغیرہ اینڈ کمپنی، یہ ساری انہی کی ہے، دونوں پارٹیوں کی. اور اس آئی پی پیز کو بنا کے جی مہنگی بجلی کے کارخانے لگا دیے، ہمیں جو ہے ڈیم بنانے چاہیے تھے، یہ بیانیہ تھا نواز شریف کا اور بڑا کامیاب رہا. بے نظیر کی گورنمنٹ، پھر مسٹر 10% زرداری صاحب کی کرپشن کے قصے زبان زدے عام ہونے لگے. بے نظیر کی گورنمنٹ کو کرپشن کی بیس پر پہلی دفعہ پھر اسمبلی توڑ دی گئی. غلام اسحاق خان نے 58(2) کے تحت ان کو فارغ کیا. پھر 93 میں الیکشن ہوئے. یہ جو 88 میں آئی جی آئی کا پلیٹ فارم تھا جس میں اسٹیبلشمنٹ نے دینی جماعتیں اور جو دوسری چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں، مسلم لیگ وغیرہ، یہ وہ، ان کو ملا کر ایک آئی جی آئی کا پلیٹ فارم بنایا، اسلامی جمہوری اتحاد. اس کے پلیٹ فارم سے پہلا الیکشن بھی لڑا نواز شریف نے، دوسرا پھر 90 میں پھر یہ آئی جی آئی کے پلیٹ فارم سے میاں نواز شریف وزیر اعظم بنا پہلی دفعہ. پھر اس کی بھی فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب وزیر اعظم بنا تو پھر ظاہر ہے طاقت کا نشہ تو آتا ہے. جنرلز کے ساتھ جو ہے نواز شریف صاحب کے تعلقات خراب ہونے شروع ہو گئے. انہوں نے نواز شریف کی بھی پھر چھٹی ہوئی. اس کے بعد پھر 93 کے الیکشن آئے تو بے نظیر پھر جیت گئی. پھر بے نظیر کے ساتھ سر محل آ گیا. پھر یہ آئی پی پی مسٹر 10%، پھر کرپشن بیس بیانیہ نواز شریف نے اپنایا جو بہت کامیاب رہا. اور جو اسی بیس پر 97 کے جو الیکشن ہوئے وہ نواز شریف نے 2/3 اکثریت سے جیتنے کے بعد 2-3 سال بعد ہی پرویز مشرف کے ساتھ بگڑ گئی. انہوں نے مارشل لا لگا دیا. پھر کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب سال ایک کے بعد معاہدہ کر کے وہ جدہ چلے گئے. بے نظیر صاحبہ نے خود ساختہ جلا وطنی کر لی. کاف لیگ کا دور شروع ہو گیا 2002 کے بعد. کاف لیگ نے بڑے عروج پہ گئی، لیکن بدقسمتی سے اتنے عرصے میں کام تو بہت کروائے چودھری برادران نے، لیکن پاپولر لیڈر نہیں بن سکے. جب سے 2007 میں پھر یہ دونوں پارٹیوں کے جو لیڈران انہوں نے کر لیا آپس میں اپنا میثاق جمہوریہ، صلح کر لی فوج کے خلاف. پھر انہوں نے لابنگ کی، عالمی سطح پہ دباؤ پڑا پرویز مشرف پہ، ان کو واپس آنے دیا گیا. اس کو پھر انہوں نے نام دیا NRO یعنی نیشنل ریکانسیلیشن آرڈر. یہ بنایا گیا. یہ واپس آئے تو بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہو گئی. اچھا، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی صلح ہو چکی تھی، یہ دونوں بہن بھائی بن گئے تھے، تو ان دونوں پارٹیوں کے ورکر جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت ختم ہو چکی تھی. تو اس کا سارا فائدہ پھر نواز شریف کو ہوا. پنجاب میں پھر نون لیگ کی گورنمنٹ بن گئی بہت تگڑی پوزیشن سے، اور مرکز میں پیپلز پارٹی بن گئی. 1.5 سال یہ مل کے چلے. بعد میں پھر انہوں نے جب میڈیا پہ باتیں آنی شروع ہو گئی کہ یہ تو سب عوام سوچنے لگی تھی کہ یہ مل کر اب ملک کی تقدیر بدلیں گے زرداری صاحب اور یہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں. پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ اپنی ہی تقدیریں بدل رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب زرداری کے خلاف وہ پیٹ پھاڑنے والی تقریریں اور گھسیٹنے والی تقریریں بھی کرتے رہے، اور اندر سے یہ دونوں پارٹیاں ایک رہیں. تو 2 سال بعد ایکسپوز 2-3 سال بعد ہوئے تو عمران خان صاحب جو کہ 2007 میں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا تحریک انصاف نے، انہوں نے ان کے خلاف یہ بیانیہ بنایا کہ یہ دونوں پارٹیاں آپس میں ایک ہی ہیں، یہ اوپر سے لڑتی ہیں، اندر سے یہ ایک ہی ہیں. ان کا بیانیہ یہ کامیاب ہو گیا. کچھ یہ ملک پاکستان میں عوام کو یہ ریلیف دینے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے مل کے، اور ان کی کرپشن کی جو دونوں پارٹیوں کی داستانیں تھی وہ پھر زبان زد عام ہونی شروع ہوئی. الیکٹرانک میڈیا کا دور عروج پہ تھا، تو آئے دن ان کی کرپشن کی کوئی نہ کوئی سٹوری آتی تھی، تو لوگوں کو اس بات میں وزن محسوس ہونا شروع ہو گیا جو خان صاحب کہہ رہے تھے. تو خان صاحب کا دور صحیح معنی میں 2011 سے شروع ہوا. پھر لاہور کا جلسہ منارے پاکستان کا اور ان کا شروع ہو گیا. 2013 کا الیکشن آیا، کے پی کے میں پی ٹی آئی کو گورنمنٹ مل گئی، اوپر بھی تھوڑی بہت سیٹیں 20-25-30 سیٹیں مل گئی مرکز میں، یا اپوزیشن کرتے رہے، دھرنا بھی چلا. اچھا، اس دوران میں خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ گھوڑے ہو گئے.
اور نواز شریف اور زرداری جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ شروع ہو گئی ان کی سیاست. زرداری سمجھدار تھا، وہ تھوڑی سی بگاڑتا بھی تھا تو پھر صلح کر لیتا تھا اندر کا. لیکن نواز شریف جب پاناما پیپر آیا اس کے بعد گورنمنٹ ان کی چل رہی تھی تو ان کے خلاف مقدمات شروع ہوئے، تو نواز شریف نے پھر ایک ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اپنایا جب ان کو اتارا گیا کرپشن کیس کی وجہ سے. تو یہ تھوڑا سا پیریڈ جو ہے ان کا چلا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، لیکن وہ زیادہ لمبا نہیں چل سکا. پھر نواز شریف صاحب باجوہ صاحب سے اپنا معاہدہ کر کے، جس طرح خواجہ اسف صاحب نے بتایا، پھر یہ باہر چلے گئے بیماری کا بہانہ لگا کر. تو ابھی تک وہ باہر ہی ہیں. اور عمران خان صاحب کا دور چلا تو 3.5 سال ہی گزرے تھے کہ ان کی بھی اسٹیبلشمنٹ سے بگڑ گئی. تو پھر کیا ہوا، پھر یہ آ گئی رجیم چینج آ گئی. رجیم چینج کے ذریعے خان صاحب کو اتارا گیا تو تھی اپنا سیاست وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی. اب یہ دیکھیں گے اب اس وقت، لیکن اس 1.5 سال میں جو حال ان سب پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے جب رجیم چینج کیا تو سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے پی ڈی ایم بنا دی. تو پی ڈی ایم جو ہے اس نے ملک کا ویسے ہی جنازہ نکال دیا. مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ 12% پہ عمران خان چھوڑ کے گیا تھا تو یہ 35-38% پہ لے گئے. لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا. اور اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ یہ جماعتیں میٹر ہی نہیں کرتی اگر جینین الیکشن ہو تو. دوسری بات دیکھا جائے تو اس وقت جو پیپلز پارٹی پہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد وقت گزر رہا تھا، وہ اس وقت چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ. یعنی عمران خان صاحب خود جیل میں ہیں، ان کی مرکزی قیادت کے بہت سارے مین لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، خواتین لیڈر جیلوں میں ہیں، اور بہت سارے ان کے لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں. ان کے قریبی ساتھی جو تھے وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں. گراؤنڈ میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی طرح چلنے نہیں دیا جا رہا. کوئی جھنڈا نہیں باہر نکال سکتا پاکستان تحریک انصاف کا، اتنی سختی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ جیلوں میں رہے ہیں، جبکہ جو لوکل قیادتیں ہیں وہ کوئی موجیں کر رہی ہیں. ان کے بھائی بانجے بھتیجے جو ہر جگہ ہی نظر آتے تھے اقتدار کے دور میں، اور جنہوں نے کرپشن کی، ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے کرپشن کی داستان رقم کی. اور وہ اس وقت کوئی دبئی بیٹھا ہے، کوئی یورپ کے مزے لے رہا ہے، کوئی اپنا امریکہ کینیڈا ہے، کوئی ترکی بیٹھا ہے. وہ سب بھاگے ہیں. اور جو عام اور غریب ورکر ہے وہ اس وقت جیلیں بھی کاٹ رہا ہے، مقدمے بھی فیس کر رہا ہے، وہ بیچارہ رو رہا ہے. تو یہ اس وقت پوزیشن یہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ دو جماعتیں ہیں اس وقت. اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈی ایم بنا لے، کوئی دینی جماعتوں کا اتحاد کوئی بھی بنائے، اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے کے نیچے ہی بنے گا جو بھی بنے گا. تو سیاست اس وقت جو ہے عمران خان اور اینٹی عمران خان، تو اور پارٹی کوئی میٹر کر ہی نہیں رہی. اس کی وجہ یہ دو پارٹیاں دیکھ لیں کہ کیسے ان پہ عروج آیا پھر دوبارہ. پیپلز پارٹی پہ میرے خیال میں 97 کا الیکشن ان کا آخری الیکشن تھا پنجاب میں، جو ان کے اس میں کلین سویپ ہو گئی تھی، نون لیگ نے کر لیا تھا، پیپلز پارٹی فارغ ہو گئی تھی. اور میں سمجھتا ہوں آخری الیکشن 93 کا الیکشن تھا، جس میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کو پنجاب کا گڑھ کہا جاتا تھا. پنجاب سے پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ پنجاب ہمارا قلعہ ہے، اور فیصل آباد کو منی لاڑکانہ کہا جاتا تھا. اور دیکھ لیں آج پہ پیپلز پارٹی کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے. اور نواز شریف نون لیگ کی بھی پوزیشن ایسی ہے کہ اگر فیئر الیکشن ہو تو یہ دونوں جماعتیں جو ہیں، اس دونوں نہیں بلکہ 13 کی 13 ہی جماعتیں جو ہیں فیئر الیکشن ہو تو کہیں نظر نہیں آئیں گی، میٹر ہی نہیں کریں گی. تو ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سارے جو دورانیہ ہے اس میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمیں فوج سے بڑا پیار ہے، ہر پاکستانی کو پیار ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کبھی تو بہت اچھے فیصلے کرتی ہے اور کبھی ایسی قیادت آ جاتی ہے جو صحیح فیصلے نہیں کرتی. اچھا، جب صحیح فیصلے کرنے والے ہمارے جنرلز آتے ہیں تو فوج کی جو morality ہے وہ اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے. جب اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فوج کی morality میں بھی فرق آتا ہے. میرا ذاتی خیال ہے، میرا ایک ایسے سیاسی ورکر کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کو ایک مشورہ ہے
کہ جس طرح ملک ضروری ہے اسی طرح آپ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ملک ہوگا تو آپ ہوں گے، ہم ہوں گے، ملک سب سے پہلے، اس کے بعد آپ، ہماری فوج۔ اپس اینڈ ڈاؤن پارٹ آف لائف۔ جو ماضی کی غلطیاں آپ سے ہوئیں اور جو سیاستدانوں سے ہوئیں، سب کو ایک سائڈ پہ رکھ کر فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں، سب پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، جو جیت جائے اس کو حکومت کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، پھر دیکھیے گا انشاءاللہ ملک بھی ترقی کرے گا۔ اور آپ کا مرال جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ڈاؤن ہو چکا ہے، کافی ڈاؤن ہو چکا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ پھر اپنی سطح پہ واپس آئے گا۔